تو یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے اس پروگرام کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی شریعت خدا نے ہمارے لیے آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، شاید میں یہ 613 جو شریعت کے حصے ہیں، میں ان کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھا سکتا ہوں کہ کون سے پارٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور کون سے پارٹ پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ان کی ایک پہچان اور ہے کہ ورلڈ وائڈ، میں ایک ہی بات نہیں کر رہا ہوں، ورلڈ وائڈ جو ہے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ایک لفظ بھی اپنی تعلیم کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ ایک لفظ اگر آپ بولیں تو یہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، آپ کو یہ بری باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو احمق، جاہل، آپ کو پادری کس نے بنا دیا ہے، آپ تو پادری ہے ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کے لفظ استعمال جو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستانی میں نہیں میں بات کر رہا ہوں، ورلڈ وائڈ یہ بات کہہ رہی ہے۔ اور جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اس کی اپنی MTH کے دوران میں مسیانک جوز کے بارے میں، عام طور پر جو ہے یہ امیجیٹلی جوش میں آ جائیں گے اور امیجیٹلی جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے جو ایک لفظ بھی بولا ہے ہمارے خلاف بات کیوں ہے آپ نے۔ اور میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کے دوران میں ایک ویڈیو دیکھی، اور ان کا ایک بہت بڑا ان کا ایک آدمی ہے، وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مسیانک جوزم یہ فیل ہو جائے گا، یہ فیل ہو جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کیوں فیل ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بات چیت ہے، آپ جس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں، یہ اس کا سبب ہوگا جس دن آپ گریں گے۔ اور سیکنڈ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا علم ہے اور آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ آپ بہت جلد جو ہے نیچے گر جائیں گے۔ اور یہی پرابلم ہے ان کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی چند رٹی رٹائی ان کے پاس نہ جو ہے وہ باتیں ہیں، اور آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی ان سب کی ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، دیکھو میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں، آپ میری بات کا مطلب مار کریں، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں سمپلی انٹرنیٹ پہ جائیں، جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ٹائپ کریں ڈینجر آف مسیانک جوز، ڈینجر آف مسیانک جوز ٹائپ کریں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کے حساب سے آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ پہ آپ کو چیزیں ملیں گی، جو کہ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ان کا جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے کہ دوسروں کو امیجیٹلی ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بات بھی سننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا اسپیشل ایک مارک ہے، آپ پہچان سکتے ہیں امیجیٹلی کہ یہ کون ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی فریسیوں کی روح جو ہے وہ ابھی تک کام کر رہی ہے۔ فریسی بھی ایسی تھا، ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے اور بھڑک جاتے تھے۔ یہ فریسیوں کی روح ہے جو ان میں کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے ان کی تھیالوجی ہے وہ ہے، چونکہ پرانے عہد نامے میں یہودیوں کے لیے جو ہے وہ ایک خدا ہے، پرانے عہد نامے میں صرف ایک خدا ہے، تو اب لفظ جو ہے وہ واحد جو ہے، یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، واحد جو ہے یہ اپنے اندر خود سے جو ہے یہ تثلیث کو رکھتا ہے۔ واحد جو ہے احاد لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کا۔ تو اب یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ ایک مسیحک جو ہے جب وہ یہودیوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو صرف ایک خدا پر ماننا ہے، اس کو وہ ٹرینٹی پہ ایمان نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے مطابق جو ہے وہ صرف ایک خدا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن مسیح کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ٹرینٹی ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں تھیولوجیکلی پرابلم ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہودی بھی ہوں تو آپ کو پھر ایک خدا کو ماننا پڑے گا، آپ کہتے ہیں نہیں میں مسیح بھی ہوں، پھر آپ کو ٹرینٹی پہ ایمان رکھنا پڑے گا، تو کس پہ رکھیں گے پھر؟ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ٹرینٹی ہے ہی نہیں ہے، ٹرینٹی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے اس سے بھی آگے ایک اور ڈاؤن فال راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مسیح ہم مانتے ہیں، وہ مسیح جو آنے والا تھا وہ مسیح تو ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ مسیح کو ہم مانتے ہیں کہ وہ مسیح آنے والا تھا، وہ مسیح ہے، لیکن مسیح ایک آدمی ہے، جو کہ یہوہ وٹنس والے میں یہی کہتے ہیں کہ مسیح ایک آدمی ہے، ایک اچھا ٹیچر ضرور ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ گلتیوں کا خط، رومیوں کا خط اور پولس رسول وہ بار بار جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ لے کر جاتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ
اپنی جگہ پر راست ہے، شریعت اچھی ہے، پاک ہے، لیکن ہم شریعت پر عمل کر کے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور جب فضل آ گیا تو اب فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، تو ہمیں اب واپس جو ہے وہ ہمیں جا کر ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی پوری توجہ ہے، ان کی پوری سمجھ لیں کہ زور مار رہے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جی، نہ تو مسیح نے انکار کیا، شریعت کو ختم کیا، نہ پولس رسول نے کیا، اور وہ دونوں جو ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے، وہ شریعت کو کبھی انکار نہیں انہوں نے کیا، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی شریعت کو برا نہیں کہا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا یسوع مسیح نے خود یہ شریعت لکھی ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ اب اگر آج آپ شریعت جو ہے اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مسیح کے طور پر نہیں کر سکتے، اس کو واپس کیسے کریں گے آپ؟ یہودیوں کے طور پر، اور یہودیوں کے طور پر پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ایک بات بھی رہ گئی تو ساری کی ساری گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب آپ کو میں نے جو شریعت کا یہ پیغام اتنا لمبا دیا ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو واپس سارے کے سارے پروگرام کو دوبارہ دیکھیں، آپ کو DVD آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی۔ اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ لڑائی کرتے 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 جو ہے اینڈ میں کیا ہوا ہے کہ وہ ہار گئے اس بات سے کہ ہاں یہ ہم مسیحیوں کو یہ بات ہم نہیں سکھا سکتے ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعمال 10 باب کے بعد جہاں پہ کورنیلیس جو ہے غیر قوموں میں سے تھا، رومی تھا جو، اس کو نجات ملی، اس کے پورے گھرانے کو پطرس نے جا کر پیغام سنایا اور وہ سب لوگ نجات پا گئے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا، شاگردوں نے یہ بات سنی کہ غیر قوموں میں بھی خدا نے بخشش جاری کی ہے، غیر قومیں بھی نجات پا رہی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اعمال 10 باب کے بعد جتنی بھی پولس رسول کی باتیں ہیں، پولس رسول کی رائٹنگ ہیں، سارے اس کے خطوط ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، نہ وہ بائبل کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بڑی پرابلم ہے جو تھیولوجیکلی بہت بڑی پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرسچن کہتے ہیں کہ جی تمام جتنے بھی غیر قومیں ہیں وہ مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور فضل کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات پا سکتی ہیں۔ وہ فضل لفظ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ فضل کچھ نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ہی فضل ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو ایک غیر قوم کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پرابلم کیا ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ کہ خدا نے پوری دنیا کے اندر صرف بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کو اس نے چنا ہے، باقی جتنی بھی دنیا ہے ساری کی ساری وہ جہنم کا ایندھن ہے، ان میں کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ یہودی ہیں اس لیے وہ اس بات کو لیتے ہیں کہ جی جتنی بھی غیر قومیں ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جتنے بھی آج تک مسیح لوگ ہیں سارے کے سارے یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضل سے نجات پائی ہے، ان کو کسی کو بھی نجات ملی نہیں ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے جہنمی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے کہ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، ابراہیم یہودی تھا اور خدا نے بنی اسرائیل قوم سے یہ سارے وعدے کیے تھے، اس لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ صرف یہودی قوم جو ہے وہی وہ نجات پا سکتی ہے اور وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر نجات پانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یہودی بن جائے۔ جب وہ یہودی بن جائے گا تو وہ یہودیوں کے عہد میں شریک ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ یہودی بن کر جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے۔ جو کہ پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ پھر مسیح نے جو کچھ کہا یا جس مقصد کے لیے مسیح آیا وہ سب فیل ہو گیا۔ مسیح جو پوری دنیا کے لیے آیا، ابھی ہم نے سیکھا ہے اس پیغام کے بالکل شروع میں کہ مسیح کتنے لوگوں کے لیے آیا؟ مسیح پوری دنیا کے لیے آیا، لیکن ان کا کیا قانون ہے کہ نہیں، مسیح خداوند جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے آیا تھا اور خدا کے سارے وعدے صرف یہودی قوم کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نے نجات پانی ہے مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے تو اس کے لیے آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو یہودی بننا پڑے گا آپ کو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مسیحانک جوز بن جائیں، آپ مسیح بھی ہیں اور یہودی قوم میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس کی بادشاہی میں داخل ہونے کا۔ حتیٰ کہ وہ مکاشفہ کی کتاب کا جو یروشلم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے جس کے 12 دروازے ہیں، وہ
ان 12 دروازوں کے نام جو ہیں وہ تمام قبیلوں کے نام کے اوپر ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نقشے کو دکھا کر نیچے لکھا ہوتا ہے، اس میں دکھائیں کہ کون سا گیٹ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے، غیر قوموں کے لیے کوئی گیٹ نہیں ہے، صرف یہودیوں کے لیے گیٹ ہے، کوئی بھی گیٹ اس میں سے مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، مسیح جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ تو میں اور آپ جو ہے یہ 2000 سال سے جتنے بھی مسیح ہو گئے ہیں تو سب گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر یہ تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تھیولوجیکل پرابلمز ہیں اس کے اندر، اور عام طور پر لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں عید فصح سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جو عید کہتے ہیں کہ میں جی عید فصح منا رہا ہوں اور میں بڑی خوشی سے عید منا رہا ہوں، پریکٹیکلی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عید فصح کیسے منائی جاتی ہے، اس کے کتنے حصے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا تو آپ حیران رہیں گے کہ اس کے کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اس کا، عید فصح منانے کے لیے اس کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے اندر، اور ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جو کہ بائبل کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو جو کہا ہے کہ یہ وہ جو نٹس وغیرہ جو پیس کے بناتے ہیں، کہاں پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے؟ یا وہ نمک والا پانی کہاں اس نے کہا ہے کہ نمک والی انڈا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہاں سے آتی ہیں یہ چیزیں؟ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ ان کی طرح عید فصح منا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ بنیادی طور پر وہ یہودی رسموں کو سب کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب اور بہت ساری ایسی بیسک پرابلم ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ مت سمجھیں کہ مطلب کہ ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں یا ہم کسی گروپ کو ہم بڑے اچھے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ کرسچن بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ مسیحینک جوز جو ہے وہ کیتھولک کے جو ہے وہ خلاف ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، اور بائبل کے اندر خدا نے بالکل واضح منع کیا کہ بت پرستی نہیں کرنی ہے، کوئی صورت مورت نہیں بنانی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری پرابلم ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے کرسچینٹی چل رہی ہے، لوگ جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ اور کسی چیز کی طرف نہیں ہے، بس وہ شفا دے دی لوگوں کو، یا کروسٹ کرا دیا یا کچھ اور کرا دیا، اس میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ مسیح بڑے اچھے ہیں یا میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں جی کہ کرسچن ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے کرسچنس کے اندر بڑے سارے سیکٹ اور ہیں جو کہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ پاسبل ہے کہ سارے سیکٹ خراب ہو سکتے ہیں، جتنے بھی مطلب کہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں شاید وہ سارے غلط ہو سکتے ہیں، شاید وہ غلط تعلیم دے رہے ہیں، لیکن مسیحیک جوز جب یہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے کرسچن جو ہیں وہ غلط ہیں، تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ سارے کرسچن تو ایسے غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے سارے غلط تعلیم دے رہے ہیں، یہ بائبل تو نہیں تبدیل ہوئی، یہ بائبل تو وہی ہے نا، تو اس کا جو پیغام ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا۔ اگر ہم نے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ساری مین میڈ ساری یہ ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے، یہ آدمیوں نے بنایا، جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں، یہ چرچ بنایا ہے جو آپ نے، یا میٹنگ کس طرح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مین میڈ ہے، یہ انسانوں نے بنایا۔ یہ کوئی بات نہیں، انسانوں نے بنایا ہے، لیکن خدا تو وہی ہے، مسیح تو وہی ہے، سب کچھ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ واپس ہم دیکھیں گے جا کر کہ مسیح خداوند کا جو کریکٹر ہے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ٹرینٹی ٹوٹ گئی تو آٹومیٹکلی پاک روح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب اعمال کی کتاب کے بعد کی کتابیں یا پولس رسول کی کتابوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو نہ پاک روح کا ذکر رہا، نہ اس کی نعمتوں کا ذکر رکھا، ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں رہ گیا باقی۔ اگر آپ ان کی ٹیچنگ آپ سنیں تو ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ زیادہ تر پرانے عہد نامے میں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم بپتسمہ بھی لیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر زبانوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، اور لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کی پوری تعلیم جب وہ دیتے ہیں تو وہ پوری پرانے عہد نامے سے ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر فضل کی باتیں ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں پہلی جو تورا کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ جی فلاں جو ہم نے کیسے کام کرنا ہے، فلاں کیسے کام کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں خمیری روٹیوں کی جو عید منا رہے تھے وہ لوگ، اور وہ پورے کا پورا یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے خمیر کیسے نکالنا ہے۔ آپ نے 7 دن تک اپنے گھر میں خمیر نہیں لے کے آنا، آپ نے خمیری روٹی نہیں لے کے آنی، اور خمیر آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار جو سمجھاتے ہیں وہ
کہ آپ نے ایک پر لینا ہے اور پھر آپ نے ایک لکڑی کا چمچ لینا ہے، پھر ایک کپڑا لینا ہے آپ نے، اور کس طرح سے آپ نے جانا ہے اور کس طرح سے خمیر ڈھونڈنا ہے، کس طرح سے اس کو پکڑنا ہے، کس طرح سے اس کو باہر نکالنا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے مختلف اس کے پہلو ہیں، اور وہ خمیر کو کس طرح ڈھونڈتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یہ بائبل کے اندر کہیں لکھا ہے چیزیں یہ؟ تو پھر آپ اس بات کی تعلیم کیوں دے رہے ہو جو بائبل کے اندر نہیں ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے گھر سے کیسے خمیر نکالنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا نکالنے کا۔ کیا انسانوں کے اندر جو خمیر ہے وہ نکالنے کی پہلے ضرورت ہے یا کہ گھر سے خمیر نکالنے کی ضرورت ہے؟ کون سا خمیر نکالنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اندر جو گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہماری کتنی غلطیاں، ہم کسی جگہ پہ سیدھے نہیں ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہر روز غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز ہم خرابیاں کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو نئے عہد نامے میں آ کر کوئی بھی چیز ایسی کہی گئی ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو غلط کام ہے؟ کہیں بھی خدا نے کہا کہ آپ وہ کام جو غلط ہیں وہ آپ آج کر سکتے ہیں؟ کیا بائبل میں لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا؟ کیا آج اجازت مل گئی ہمیں کہ ہم خون کر سکتے ہیں؟ یا خدا اگر کہتا ہے کہ تو بتوں کی پرستش نہ کرنا تو آج ہم کر سکتے ہیں؟ وہ حکم اپنی جگہ پہ قائم ہے، کبھی بھی وہ خدا نے منع نہیں کیا کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کی طرف جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیویئر ان کا ہے، کس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ کن چیزوں کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں، کون سی چیزیں کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ہم یا تو ہم مسیح بن کر جو ہے وہ ہم مسیح کے اوپر ایمان رکھیں اور مسیح نے جو تعلیم دی ہے ہم اس کو فالو کریں، یا ہم جو یہودیوں کے دستور ہیں یا ان کی تعلیم ہے ہم ان کو مانیں۔ لیکن میسیانک جوز جو ہے وہ اب بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس تعلیم کو بھی ماننا چاہتے ہیں، اس کو بھی ماننا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے جب وہ اس تعلیم کو مانتے ہیں تو یہودی نہیں مانتے ہیں، یہودی دستور میں نہیں ہے، جب وہ یہودی دستور میں ماننے شروع کرتے ہیں تو وہ کرسچینٹی میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ پرابلم جو ہے ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں یہودی کیلنڈر جو ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور تمام جتنے بھی عیدیں ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی تاریخ کو اور اسی کیلنڈر کے مطابق ہمیں ماننی چاہیے جو کہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ جس طریقے پر مناتے ہیں ان کو اسی طریقے پر منانا ہوگا۔ تو وہ اپنے آپ کو یہودیوں کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے ضروری بات ہے کہ وہ مجبور کرے دوسرے لوگوں کو بھی کہ آپ نے ان کو اسی تاریخ پر منانا ہے، اسی جگہ پر منانا ہے، اور وہ زیادہ تر یہودیوں کے کیلنڈر کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اصل بات آپ کو سمجھانے کی یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور بے شمار آپ دیکھو گے کہ یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں دھڑا دھڑ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم شرع کے پابند ہیں، سبز شالوم، یہ وہ سب لکھتے ہیں۔ ان کو یقین کرو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کون سی تعلیم ہے ان کی، کون سا ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کی شریعت کو سمجھنے کے لیے ان کے ربی، ان کے بڑے بڑے استاد ٹیچر جنہوں نے اس کے شریعت کے ترجمے کیے، کمنٹریز لکھی ہیں اس کے اوپر اور بہت کچھ کیا ہے۔ آج کوئی بھی لڑکا جس کو ابھی ایک مہینہ ہوا ہے صرف اس مسیانک جوز کے پیچھے چلتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو معلم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں عالم، وہ کہتا ہے کہ ہم عالم ہیں، کون ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر جو ہیں جو مسیانک جوز فیڈ کرتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، حالانکہ انہوں نے صرف سنی سنائی بات کی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی نئی تعلیم آتی ہے تو نارمل لوگ جو ہیں وہ امیڈیٹلی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں تحقیق کرتے کہ اس کے اندر ایکچولی پرابلم کیا ہے، یا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور یہی ایگزیکٹلی حال جو ہے یہ ہمارے پاکستانی لوگوں کا ہے، وہ بھی بے شمار لوگ جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کی تعلیم کیا ہے، کس لیے ہے، یہ سب کچھ کوئی پتہ نہیں ہے، صرف انٹرنیٹ پر۔ اور وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس تعلیم کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہ تو کسی چرچ کے ممبر ہیں، نہ وہ گھر کے اندر شریعت پر عمل کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور جگہ پر کچھ کرتے ہیں۔
ان کی محض صرف انٹرنیٹ پہ، بس یہی ان کا مذہب ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ چونکہ پہلے جتنے بھی شاگرد تھے وہ یہودی تھے اور کیونکہ وہ یہودی تھے اس لیے مسیحیت جو ہے وہ یہودی لے کر چلے، ان کے اندر سے نکلی، اس لیے آج جتنے بھی کرسچن ہیں ان کو بھی انہی کی طرح جو ہے وہ یہودی بن کے ہی اٹیچ ہو کے ہی مسیحیت کو آگے پھیلانا ہے۔ اور اس بات کو بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ مسیحیت جو ہے وہ ایک ٹائم میں یہودیوں کے اندر سے نکلی، سارے شاگرد یہودی تھے، اور جتنے بھی شاگرد یہودی تھے صاف ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ یہودی لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھے، اس لیے وہ ہیکل میں بھی جاتے تھے، عبادت خانوں میں بھی جاتے تھے وہ، اور اس کے بعد وہ یہودیوں کے ساتھ چلتے پھرتے ملتے جلتے تھے۔ لیکن ایک ٹائم ایسا ہے جب انطاکیہ کے اندر، جو کہ اس ٹائم کا سیریا تھا، اس میں جب غیر قوموں کے اندر یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع کیا تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی بات کے اوپر، اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر فضل کے وسیلہ سے نجات انہوں نے پائی۔ اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ چل رہا ہے، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر جو ہے وہ ہم نجات پاتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ہی طریقہ خدا نے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اور بھی زیادہ تفصیل میں جا کر بہت ساری بتا سکتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ نہ تو میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، اور نہ کسی اور پرپس کے لیے ہے، صرف آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ بیسیکلی یہ مسیحی جوز کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی دیکھیں گے اب کہ خدا کا کلام ہمیں شریعت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا۔ تو 3 قسم کی شریعت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پہلی قسم کی شریعت جو تھی وہ رسمی شریعت تھی، جس میں ہیکل کو بنانے کا طریقہ کار، کہن، ان کے لباس، اور جتنی بھی قربانیوں کا کرنے کا طریقہ، قربانیاں کس طرح سے کی جاتی تھیں، اور عیدیں منانے کا طریقہ کار، اور عیدیں کب منانی ہے، کون سی ڈیٹس پہ منانی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رسمی شریعت جو ہے وہ کراتی ہے۔ اور رسمی شریعت جو ہے اس کا دینے کا مقصد جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم یہ جان سکیں کہ خدا تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ خیمہ اجتماع یا ہیکل جو ہے وہ کیا تھی کہ خدا ان کے بیچ میں موجود ہے، لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ پاک ترین مکان کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس تک کسی عام شخص کی پہنچ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ تھا کہ ہاں پہنچ سکتے ہیں، کیسے؟ قربانی اور خون کے وسیلہ سے کہن جو ہے وہاں تک جو ہے وہ پہنچ سکتا تھا، وہاں تک جا سکتا تھا اور خدا سے مل سکتا تھا، بات چیت کر سکتا تھا۔ تو جتنی بھی قربانیاں تھیں، ہیکل تھی، یہ تمام میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیمہ اجتماع جو ہے یہ اس کا کیا مطلب تھا، اور ان کو قربانیوں کا کیا مطلب تھا، کس طرح سے یہ تمام چیزیں مسیح خداوند کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خیمہ اجتماع کلیسیا کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور اس کے اندر داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، ان کے پردوں کے رنگ کیا ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا یہ تمام چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی تھیں؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ان تمام جتنی بھی رسمی شریعت تھی اس کو انہوں نے پورا کر دیا، حتیٰ کہ جتنی عیدیں میں اگر ہم سمجھتے ہیں عید فصح خداوند یسوع مسیح نے اس کو انہوں نے پورا کر دیا، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ گناہ سے چھڑانے کا، بچانے کا انہوں نے کام کیا۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہ پہلے پھلوں کی عید جو تھی وہ بنیادی طور پر کیا تھی کہ وہ جب فصل جو ہے وہ بوتے تھے، فصل جب بوتے تھے تو فصل جو ہے اس کو کاٹنے سے پہلے اس کا پہلا پولا وہ لے کر کاہن کے پاس آتے تھے، اور کاہن کے پاس جب آتے تھے تو وہ اس کو سبت کے اگلے دن جو ہے وہ خدا کے حضور میں اس کو پیش کرتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جس شخص نے یہ اپنا فصل کا پہلا پولا لا کر خدا کے گھر میں رکھا ہے، خدا اس بات کی اب گارنٹی دیتا ہے کہ باقی کی ساری فصل جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اب خدا کی ہے، اور اس کو سلامتی سے اس کو پوری کی پوری اس شخص کے گھر میں جو ہے وہ پہنچائے گا۔ تو یہ اس کی شکرگزاری تھی۔
جو کہ ہم نئے عہد نامے میں آ کر دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ پہلا پھل ہوا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ اس پہلے پھل کی طرح, اس پہلے پھولے کی طرح وہ خدا کے حضور میں حاضر ہوئے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جا سکے کہ اس کے بعد جتنی مسیح قوم آئے گی اس کو سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے لیے اور محفوظ طریقے سے خدا کے پاس پہنچانے کے لیے اب خدا کی ذمہ داری ہے. تو یہ تمام چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی تھیں؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھیں. تمام عیدیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ سال پہلے میں نے تمام عیدوں کے اوپر میں نے ایک پیغام دیا تھا اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تمام جتنی بھی عیدیں ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں پوری ہو گئی, خداوند یسوع مسیح نے ان کو پورا کر دیا ہے اور اس کی زندگیاں پوری ہو گئی ہیں, تو آج ہمیں نہ تو ہمیں کسی قربانی کی ہمیں ضرورت ہے, نہ ہیکل کی ضرورت ہے, نہ اور چیزوں کی ضرورت ہے. نئے عہد نامے میں آ کر خدا نے ہمیں ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ دیا ہے عبادت کرنے کا. آج ہم خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اسپرچول طور پر, روحانی طور پر پاک ترین مقام میں ہم جب بھی چاہے ہم داخل ہو سکتے ہیں. عبرانی کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے خون کے وسیلہ, یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں دلیری حاصل ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہم جا سکتے ہیں. نئے عہد نامے میں ہمیں آ کر ایک نیا سلسلہ ہمیں دیا گیا ہے خدا کے پاس آنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. تو ہم اب اگر واپس ہم ان قربانیوں کو کہیں کہ جی ہم نے وہ ساری جتنے بھی عیدیں بھی کرنی ہیں, ہم نے وہ ساری چیزیں بھی منانی ہیں, تو آج ان کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ چیزیں پوری کر دی ہیں جو کہ بنیادی طور پر اسرائیلیوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ الٹیمیٹلی مسیح خداوند آئے گا اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہی نجات جو ہے وہ ممکن ہے. اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہی بنی نوع انسان جو ہے وہ نجات پائے گا. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے, نہ انہوں نے قبول کیا, اور خدا کا پلان جو پوری دنیا کے لیے تھا وہ پورا ہو گیا. تو آج بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ چونکہ وہ مسیح خداوند کو قبول نہیں کرتے ہیں, مسیح خداوند کو مانتے نہیں ہیں وہ, اور نہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں ہے, مسیح خداوند جو ہے وہ آنے والا ہے, وہ بعد میں آئے گا. تو چونکہ وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, اس لیے جتنی بھی رسمی شریعت اور مانتے ہیں, عیدیں مناتے ہیں, یہ ان کا فرض ہے اور وہ اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک وہ پوری نہ ہو جائیں. ان کے لیے, ان کے حساب سے جب تک مسیح خداوند نہیں آ جاتا, یہ ان کو کنٹینیوسلی عیدیں بھی منانی چاہیے, ان کو وہ ساری رسمی شریعت پر بھی عمل کرنا چاہیے. تو بنیادی طور پر جو ہے خدا کی شریعت جو ہے وہ پاک ہے. خدا نے جو قوانین دیے ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے دیے ہیں. لیکن جب ہم ان کو پورے کے پورے ہم کہیں کہ ہم ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور آج ہمیں اس پر ضرور ہے کہ ہم عمل کریں, تو یہ ایک پرابلم ہے, کیونکہ اس طرح سے نہ تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہمارے لیے وہ لاگو ہوتی ہیں. ہم اس پر عمل کریں شریعت کے طور پر نہیں, بلکہ خدا کے اس حصے کے لیے جو اس نے پوری دنیا کے لیے بنایا ہے. پریز گاڈ. تو اگر خدا نے زندگی دی, موقع دیا, تو ہم ان باتوں پر اور آگے بھی غور کریں گے اور سیکھیں گے, اور خاص طور پر 10 احکام کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ ہم سیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ شریعت کے 613 لاء جو ہیں, ہم ان کو ایک ایک کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ میں, شاید سال لگ جائیں اس کو کرنے کے لیے, لیکن ہم صرف وہ حصے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں اور جو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے, ہم ان پر غور بھی ضرور جو ہے وہ کریں گے. پریز گاڈ. تو آخر میں آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کوئی بات سنتے ہیں کسی شخص کی, آپ کے وہ جی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پوری شریعت آج ہمارے لیے لاگو ہے, تو آپ کو فوری طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہے, اس سے پہلے کہ آپ جمپ مار کے اس کے ساتھ انٹر ہو جائیں اور داخل ہو جائیں اور سمجھیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یاد رکھیں اس میں بہت ساری پرابلمس ہیں, اس میں تھیولوجیکل پرابلم ہے, بہت ساری ڈاکٹرنل پرابلم ہے اس کے اندر, جو کہ ہمیں بہت خدا سے دور لے جا سکتی ہیں, اور خدا کے ان حکموں سے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں ہم ان سے دور چلے جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کلام کو جو ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ. خدا آپ کو برکت بخشے.